اور مقدس دین اسلام نے عورتوں کو 3 مقام عطا فرمائے. توجہ رکھیے گا میری بات پر. جب وہ باپ کے گھر آتی ہے تو بیٹی کو اس باپ کے لیے رحمت کہا جاتا ہے. جب نکاح کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس شوہر کے لیے اسے آدھا ایمان بنا دیا جاتا ہے. اور جب اس عورت کے گھر اولاد ہوتی ہے تو اس کی اولاد کی جنت اس عورت کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے. یہ 3 مرتبے، یہ 3 مقام و منصب اسلام نے عطا فرمائے. اب یہاں پر رک کر میں ایک بات کہوں، میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں جس مذہب میں بیٹی ہندو کی ہو، مسلمان کی ہو، کرستی کی ہو، عیسائی کی ہو، کسی دھرم، کسی جاتی، کسی سماج کی ہو، میں وہ اسلام کا ماننے والا ہوں جس نے بیٹی کو عزت قرار دیا ہے. وہ لگھومتی سماج کی ہو یا بہوجن سماج کی ہو، کسی بھی سماج کی ہو، ہر سماج کی بیٹی میری بہن اور بیٹی ہے، کسی بھی سماج کی. حاتم طائی نام کا ایک بادشاہ تھا جو مسلمان نہیں تھا. میرے آقا سے جنگ کی ہار گیا. آقا کے غلاموں نے اس کے سارے ہارے ہوئے سپاہیوں کو قیدی بنایا. اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ آئے کہ حاتم طائی کی بیٹی بھی قید ہوئی ہے، آپ آ کر دیکھیں قیدیوں کا حال کیا ہے. میرے آقا تشریف لے گئے، دیکھا کہ تمام قیدیوں میں بادشاہ حاتم طائی کی بیٹی ہے جو مسلمان نہیں تھی. ہوا کا ایک تیز جھونکا چلتا ہے، حاتم طائی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر جاتی ہے. میرے آقا نے اپنی وہ کالی کملی جس کی فرشتے عرش پر قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ کملی اتاری اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رکھی. وہ پوچھتی ہے محمد میں تو دشمن کی بیٹی ہوں. میرے آقا مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، جواب دیتے ہیں اے حاتم طائی کی بیٹی، بیٹی اپنی ہو یا پرائی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور کسی کی بیٹی کے سر سے چادر ہٹ جائے یہ مسلمانوں کا نبی گوارا کر نہیں سکتا. ہم مسلمان سر سے چادر اتارنے نہیں، سر پر چادر رکھنے کے لیے آئے ہیں. اور ایک بات بتا دوں، کوئی ڈرتا ہوگا مگر میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ آپ کا فرض تھا کہ اگر آپ کے سماج میں کسی نے ایسا کام کیا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہا جائے کہ ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں جس نے پورے سماج کو بدنام کیا. کتنے لوگ ہیں جس کا اس سے تعلق نہیں ہے؟ میرا تو نہیں ہے، آپ کا ہے کیا؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی کی بیٹی کو بھگا کر لے جائے. ارے میرے نبی کی تعلیم ہے بیوہ، طلاق شدہ، یتیم مسکین کا گھر بساؤ. یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ آپ کی 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں یا تو بیوہ ودوا تھی یا تو طلاق شدہ تھی. لوگ کہتے ہیں تمہارے نبی نے 11 نکاح کی. میں نے کہا یوں مت کہے کہ میرے نبی نے 11 نکاح کی. میرے نبی نے 10 عورتوں کا گھر بسایا جو بیوہ تھی، طلاق شدہ تھی، مسکین تھی، جنہیں چھوڑ دیا گیا. اور میرا نبی وہ ہے کہ ایک طلاق شدہ جڑ گئی تو اللہ نے امت کی ماں بنا دیا. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جو میرے نبی سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے عزتیں دے دیتا ہے. اور آج ہماری ذلت کا مین کارن ہی یہ ہے کہ ہم بولنا نہیں جانتے. اور میں جتنے بھی سماج کے لوگ ہماری قوم میں رہتے ہیں وہ سب ہمارے دینی بھائی ہیں. بھائی تالی بجا لیں. کیا ہے؟ ہمارے دینی بھائی ہیں. ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر میں آپ سب کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہاں بسے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ محبت قائم رکھے، مگر وہ یہاں رہے اس طرح سے جیسے دودھ میں شکر رہتی ہے. نہیں سمجھے. شکر کا کام دودھ کو میٹھا کرنا ہے اور نیمبو کا کام دودھ کو پھاڑنا ہے. اس لیے نیمبو کا کام نہیں کرنا چاہیے. ہم مسلمانوں کو دودھ میں شکر کا کام کرنا چاہیے. اور ایک بات
عزتیں ساری رسول اللہ کی ہے، اور عزت کمانا چاہتے ہو تو کسی یتیم بیٹی کا ہاتھ پکڑو۔ تمہاری قوم میں بیٹیوں کی کمی ہے، آؤ میں دکھاؤں گا کئی بیٹیاں ایسی ہیں جو شریف ہیں، عزت دار ہیں، مگر دہیج نہیں ہے، غریب ہے، کوئی لے جانے والا نہیں۔ آؤ سنت رسول کو ادا کرو۔ یہ بھگا کر لے جانا، کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کرنا، اس کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے بیٹی کو عزت قرار دیا ہے، اور عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اتنا ہو جاتا ہے، زبان ہلتی نہیں ہے، خاموشی چاہتی ہے۔ جو توڑ ہے زمانے کا اسی توڑ سے بولو، جو توڑ ہے زمانے کا اسی توڑ سے بولو، اور بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو۔